إن الحمد لله إن الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إن الحمد لله حمدا من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ محترم سامعین حضرات کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اور وہ بھی کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہو، کسی اور کی عبادت اور بندگی نہ ہو۔ صرف یہ نہیں کہ اللہ کی عبادت بھی کی جائے اور ساتھ ساتھ غیر اللہ کی پرستش اور پوجا وہ بھی کی جائے، اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت قطعاً نہیں دی، نہ ہی کسی انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی نبی نے اس کی اجازت دی، بلکہ اس کو شرک اور حرام قرار دیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے کہ خالص اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، اس میں کسی اور کی عبادت کی آمیزش نہ ہو، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت۔ اللہ رب العزت کی عبادات تو بہت سی ہیں، لیکن اولین عبادت اور سب سے پہلی عبادت جو ایک مسلمان پر فرض عائد ہوتی ہے وہ نماز، 5 وقت کی نماز، جس کی تاکید قرآن مجید میں بھی ہے، بہت سی آیات مبارکہ میں اور احادیث مبارکہ میں بھی نبی علیہ السلام نے اس کی تاکید فرمائی۔ یہی انسان کی ابدیت کا اولین مظہر ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ اپنے ایمان اور اسلام کا عملی ثبوت ہے۔ اگر انسان نماز نہیں پڑھتا، کلمہ تو پڑھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا اور قصداً اس نماز کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا یہ ایمان اس کے لیے کامل نجات کا قطعاً ذریعہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسلام کی بنیاد جن 5 ارکان پر قرار دی ہے، ان ارکان میں سے شہادتین کے اقرار کے بعد سب سے پہلا اقرار اعتراف 5 وقت کی نماز۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ 5 وقت کی نماز یہ گویا کہ توحید کے اقرار کے بعد، یعنی ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا حکم یہ ہے۔ ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے، آپ فرض کریں ظہر کی نماز سے تھوڑا سا وقت پہلے، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ پہلے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اب اس کو کوئی چیز نہ سورۃ فاتحہ آتی ہے، نہ قرآن مجید آتا ہے، نہ تسبیح، تکبیر، اور نہ ہی تشہد کے الفاظ اور درود شریف کے الفاظ اسے یاد ہیں، تو اس آدمی کو جو کچھ وقت پہلے مسلمان ہوا ہے اور اب وہ
مسلمان ہونے کے بعد نماز کا وقت ہو گیا ہے تو نماز کا اس کو ادا کرنا پڑے گی. یوں نہیں کہ جی مجھے آتی نہیں. اگر نہیں آتی تو اس کا حل خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ جس کو کچھ نہیں آتا وہ نماز یاد کرے اور قیام میں بھی سبحان اللہ یا الحمدللہ. یہ تو ہر مسلم ہو یا غیر مسلم اس کے لیے آسان ہے. وہ سبحان اللہ قیام میں، سجدے میں، رکوع میں، تشہد میں یہ پڑھتا رہے جب تک اس کو نماز یاد پوری نہیں ہوتی. جب یاد پوری ہو جائے یا جتنی یاد ہو جائے اتنی پڑھ لے. جب یاد باقی نہ رہی ہو یا مکمل نہ یاد ہوئی ہو تو باقی جگہ پر بھی وہ سبحان اللہ یا الحمدللہ پڑھتا رہے، جس طرح کہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ میں ذکر کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو سب سے پہلا حکم ایک مسلمان کے لیے یہی نماز ہے، اور یہی نماز مفتاح جنت ہے. لوگ کہتے تو ہے نا کہ یہ چابی ہے جنت کی. کلمہ جو ہے یہ نماز کی چابی ہے. لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ کلمہ نماز جنت کی چابی تو ہے، لیکن اس چابی کے دندان بھی ہوتے ہیں. اگر صاف چابی ہو، دندانے نہ ہوں تو اس سے تالا نہیں کھلتا. اس لیے یہ جو دندان ہے نا، یہ وہی فرائض ہیں جن پر اسلام کی بنیاد قائم. اس لیے جنت کے لیے مفتاح صحیح طور پر وہ ہے جس میں نماز شامل ہو، روزہ شامل ہو، زکوٰۃ شامل ہو، حج شامل ہو. اسی طرح سب سے پہلے قیامت کے دن جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا. اگر نماز پڑھی ہے تو پھر اگلے سوالات ہوں گے. اگر نماز نہیں پڑھی تو دوسرے سوالات ممکن ہے اس سے پوچھے ہی نہ جائیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے صاف صاف یہ حکم دیا ہے مسلمانوں کو کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ یہ سلوک کریں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، نہیں بلکہ یہ فرمایا اللہ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ اگر وہ توبہ کر لیں، مسلمان ہو جائیں، غیر مسلم مشرک کافر توبہ کر لیں، اسلام کو قبول کر لیں، اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد وہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں تو پھر وہ تمہارے اخوانکم فی الدین، تمہارے دین کے بھائی ہیں. ہمارے ہاں عموماً یہ بات چلتی ہے کہ فلاں جماعت والے جناب وہ سب ہمارے دینی بھائی ہیں. بھائی دینی بھائی وہ ہیں جو کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد نماز اور زکوٰۃ کا پابند ہے. جو نماز اور زکوٰۃ کا پابند نہیں ہے وہ دینی بھائی نہیں ہے. دین پسند ہونا اور بات ہے، دین پابند ہونا اور بات. دین پسند تو بہت سے ہیں، بلکہ سردار ابو طالب بھی دین پسند تھا، لیکن وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تابعدار اور فرمانبردار نہ تھا. نہ اس نے اسلام قبول کیا، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرمانبرداری. اور پھر یہ واحد یعنی نماز ہے کہ جس کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کے معراج کی رات نمازوں کا حکم دیا. باقی جتنے احکام ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو ان تمام کی فرضیت جو ہے وہ زمین پر جبرائیل امین کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا حکم دیا اور اس کی فرضیت نازل فرمائی. لیکن نماز ایک ایسا حکم ہے، اس کی اہمیت کو اسی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا حکم معراج کی رات دیا ہے، اوپر اپنے پاس بلا کے، آسمانوں کے اوپر، سدرۃ المنتہا سے اوپر. اللہ اکبر کبیرہ.
اور یہ کیوں ہے اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، یہ اپنی جگہ ایک تفصیل طلب اور دلچسپ مسئلہ ہے۔ پھر یہاں یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ نماز صرف نماز ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھنی ہے، بلکہ نماز پڑھنی ہے تو نماز باجماعت ادا کرنی ہے، یہ نہیں کہ اکیلے نماز پڑھنی ہے۔ اگر دو آدمی بھی ہوں تو ایک امام ہو اور دوسرا مقتدی بن جائے۔ اور نبی علیہ السلام نے صاف صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے کہ من سمع النداء فلم یمنعہ من اتباعہ عذر لم تقبل منہ الصلاۃ التی صلی۔ اللہ اکبر، کہ جو آدمی آذان سنتا ہے اور آذان سننے کے بعد اسے کوئی عذر مانے نہیں ہے مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کے لیے، کوئی عذر اگر ہے تو فبیا، اگر کوئی عذر نہیں ہے اور وہ گھر بیٹھا رہتا ہے، گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، آپ نے فرمایا لم تقبل منہ الصلاۃ التی صلی، جو نماز وہ گھر میں پڑھے گا وہ قبول نہیں ہوگی، وہ نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ نہیں پائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا قالوا وما العذر، جناب عذر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خوف او مرض، بیماری ہو یا کوئی اور خوف ہو کہ باہر اگر جاؤں گا تو خطرہ ہے مجھے دشمنوں کا کہ میں کہیں ان کی گولی کا نشانہ نہ بن جاؤں، موت کا خوف ہو یا کسی ایسے درندے کا راستے میں پڑ جانے کا خوف ہو، تو یہ خوف اور خوف کے ساتھ بیماری جس کی وجہ سے وہ پہنچ نہ سکتا ہو، ایسی صورت میں وہ اگر گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی تو گنجائش ہے، اگر عذر نہیں ہے تو اس کو ہر صورت مسجد ہی میں پہنچنا پڑے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور نابینے ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا حضور میری تو بینائی نہیں ہے، میرا راستہ مسجد سے گھر دور ہے اور راستے میں درخت ہیں، یعنی راستہ صاف اور ہموار نہیں ہے، راستے میں درخت بھی ہیں، نشیب و فراز بھی ہے، اور جو میرا قائد ہے یعنی مجھے مسجد میں یا کہیں بازار میں یا آنے جانے کے لیے ضرورت کے لیے لے جانے والا جو قائد ہے، جو میرا مہربان ہے، وہ میرا ہر وقت مجھے میسر نہیں ہے، ہر وقت میسر نہیں ہے، اور میری ہر بات پر وہ میری اطاعت بھی نہیں کرتا، مرضی ہو تو تابع داری کر لیتا ہے، مجھے لے چلتا ہے، اگر مرضی نہ ہو وہ خود بھی فارغ نہ ہو، ممکن ہے وہ فارغ نہ ہو جس کی وجہ سے وہ مجھے لے جانے سے معذور ہو، تو میں ایسی صورت میں کیا گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو نبی علیہ السلام نے ان کی یہ بات سن کے ارشاد فرمایا اتسمع النداء، کیا تم آذان سن لیتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا نعم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہاں آذان سن لیتا ہوں۔ قال ما اجد لک رخصہ، آپ نے فرمایا تیرے لیے مجھے تو نہیں رخصت، تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں، تیرے لیے میں رخصت تیرے لیے نہیں پاتا، یعنی تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، تمہیں مسجد ہی میں آ کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اب غور کیجئے کہ یہ نابینا ہے، عذر ہے، اور انہوں نے اپنے عذر کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن اس عذر کو بھی نبی علیہ السلام نے قبول نہیں کیا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسا عذر ہو جس کی وجہ سے مسجد میں جانے سے وہ معذور ہو اور گھر میں پڑھنے پہ مجبور ہو، تو اس کی نماز اب تو ہوگی، لیکن خام خواہ کا عذر بنا لینا، بہانہ بنا لینا، اس سے
وہ عذر پورا نہیں ہوگا جس کی وجہ سے گھر میں پڑھنے کی نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا تو دل چاہتا ہے، میرے جی میں کئی بار آتا ہے کہ میں نوجوان سے کہوں کہ ایک لکڑیوں کا گٹھا لائے، لکڑیوں کا گٹھا لائے، میں وہ آگ اس میں یعنی سلجھاؤں، آگ اس میں لگاؤں، اور آگ لگانے کے بعد وہ لوگ جو مسجد میں نہیں آتے بغیر عذر کے خام خواہ گھروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کتنا جو ہے نا ناراضگی کا اظہار کیا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو بلا عذر مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کی مسجد زرار کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ مسجد نہیں ہے بلکہ مسجد زرار ہے، تو اس کے بارے میں علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ یہ اس لیے کہ وہ وہاں نماز تو پڑھتے نہیں تھے لیکن یہ بہانہ بنا لیتے جی ہم نے اپنی مسجد میں پڑھ لی ہے، یعنی ایک عذر ان کا یہ بھی تھا۔ نبی علیہ السلام نے اور صحابہ کرام سے بھی یہ بات مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بالخصوص عشاء کی نماز میں ہم تو اسی کو پیچھے رہ جانے والا سمجھتے تھے جو منافق ہوتا تھا۔ جو مومن صادق ہوتا تھا وہ ہمیشہ جماعت میں اور بالخصوص عشاء کی نماز میں اور صبح کی نماز میں وہ آ کے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا تھا۔ اس لیے صرف نماز نہیں پڑھنی بلکہ نماز بھی با جماعت پڑھنی ہے۔ امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے جو بہت بڑے محدث اور فقیہ ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا موقف یہی ہے کہ نماز اگر بغیر عذر کے گھر میں نماز ادا کی جائے تو وہ نماز نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں وہ قبولیت کا درجہ نہیں پاتی جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور وضاحت طلب ہے، جس طرح کہ علماء کرام نے لکھا ہے، حافظ ابن رجب نے اور دوسرے محدثین رحمہم اللہ علماء کرام نے، کہ قبولیت کے تین درجے ہیں۔ ایک قبولیت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اس سے فرض ساقط ہو جائے، کہ اس عمل کے ادا کرنے سے فرض ساقط ہو جائے، فرض کی ادائیگی ہو جائے، قبولیت کا ایک درجہ یہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اس عمل کو قبول کر کے اس کا جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے اس کا مستحق اس انسان کو، اس آدمی کو، اس شخص کو اس کے اجر و ثواب کا مستحق بنا دے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل پر خوش ہو کے اپنے اس بندے پر اپنے فرشتوں کے ہاں جو حاملین عرش ہیں ان کے ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا ذکر کرے کہ دیکھو میرا یہ بندہ یہ عمل کر رہا ہے۔ تو سب سے اعلیٰ درجہ یہی آخری تیسرا ہے کہ اللہ ذوالجلال خوش ہو کے اپنے فرشتوں کے مابین جو حاملین عرش ہیں اور اس کی ارد گرد طواف کرنے والے ہیں اور صفے باندھے کھڑے ہیں عرش کے، ان فرشتوں کے ہاں اپنے اس بندے کا تذکرہ فخر سے کرے کہ یہ ہے میرا بندہ جو نمازی ہے، جو اطاعت گزار ہے اور یہ عمل کر رہا ہے۔ تو یہ قبولیت کا بہت سب سے آخری درجہ ہے۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ اس سے کم فرض ساقط ہو جائے۔ اسی لیے بعض علماء کرام جس طرح کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ تو فرماتے ہیں کہ یہ سنت موقدہ ہے، اور علامہ شوقانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی رجحان ہے کہ باقی جو نبی علیہ السلام نے سخت الفاظ فرمائے ہیں یہ تحدید کے لیے ہے، یہ نہیں کہ بالکل نماز نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے لیکن وہ قبولیت کا درجہ نہیں پاتی جو قبولیت کا درجہ جماعت کے ساتھ ملنے سے ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو ایک گھر میں نماز پڑھتا ہے اس کو تو اکیلا
اس کو تو ایک ہی نماز کا ثواب ملے گا۔ اب کتنا نقصان ہے اس آدمی کا کہ جو 27 گنا نماز کا ثواب نہ پانے کی وجہ سے گھر میں بیٹھا رہتا ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسلمان مسجد میں کی طرف روانہ ہوتا ہے تو ہر قدم کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، ہر قدم کے بدلے ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد کی طرف تشریف لے جاتے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو بڑے بڑے قدموں سے نہ جاتے بلکہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے، اسی حدیث کی بنیاد پر، تاکہ ہر قدم کے بدلے مجھے اجر ملے اور میرا کوئی غلطی، میرا سہو، میری خطا، میرا کوئی گناہ اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ بنو سلمہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ التماس کی، بلکہ عرض کیا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر چھوڑ کے، کیونکہ ہمارے گھر مسجد نبوی سے دور ہے، تو ہم یہاں مسجد مدینہ طیبہ میں قریب، مسجد کے قریب گھر بنا لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات ان سے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بنو سلمہ اپنے گھروں میں رہو، یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، اپنے گھروں میں رہو، تمہارے قدموں کے آنے کے جو آثار ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں، جتنی دور سے چل کے آؤ گے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے بنو سلمہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کے قریب گھر بنانے سے روک دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو اجر و ثواب کے متمنی ہوتے تھے، وہ تو چاہتے ہی یہ تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات اور نوازشات ہوتی رہے ہمارے اوپر۔ اس لیے بنو سلمہ نے جناب اپنے گھر وہیں رکھے، اور چل کے آپ اندازہ کریں 5 نمازیں وہ مسجد نبوی میں آ کے پڑھتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جہاں تک آگے مسئلہ ہے، ہمارا مسلمانوں کا حال تو یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تو گزار رہا، ہم سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ یہ کتنا بڑا وبال ہے کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کے نماز پڑھنا تو گزار رہا، آج ہم اگر ریشو نکالیں محلوں کی سطح پر تو بڑی مشکل سے 2% آدمی ہوں گے جو مسجد میں نماز پڑھتے ہوں گے، اور بڑی مشکل سے 5% ہوں گے جو نماز پڑھتے ہیں، ورنہ اکثر حضرات نماز کی پرواہ ہی نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہی نہیں، اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں۔ وہ گناہ سمجھتے ہیں چوری کی جائے، بدکاری کی جائے، ڈاکہ ڈالا جائے، کسی کا مال جو ہے ہضم کیا جائے، وہ اس کو گناہ سمجھتے ہیں، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، شاید اس لیے وہ نماز نہیں پڑھتے۔ حالانکہ اکبر الکبائر گناہوں میں سے ایک یہ گناہ بھی ہے کہ نماز ادا نہ کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو وصیتیں جو مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، ان میں ایک وصیت یہ تھی کہ لا تشرکوا باللہ شیئا ان قتلتم او حرقتم، فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا کے راکھ کر دیجئے، او حرقتم، اور ساتھ یہ فرمایا ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ ذو الجلال والاکرام کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور دوسرا ولا تترکوا الصلاۃ متعمدین فمن ترکها فقد خرج من الملہ۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، اور اسی طرح امام محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی سند سے، جسے امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ سند جید ہے، یہ انہوں نے بھی اپنی کتاب صلاۃ میں یہ روایت ذکر کی ہے۔ اب دیکھیے یہ کتنا خوفناک مسئلہ ہے۔
فرمایا کہ ولا تترکوا الصلاۃ متعمدین، قصدن نماز کو نہ چھوڑو، فمن ترکھا فقد خرج من الملہ، جو اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ ملت سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کے تو ایمان کا خطرہ ہے۔ نماز گئی تو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ ایمان سے گیا، بلکہ صحیح روایات میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ کفر اور آدمی کے درمیان، ایماندار اور کافر کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے۔ کہ مسلمان مومن نماز پڑھتا ہے اور جو کافر ہے وہ تو اللہ کو بھی نہیں مانتا، شرک کرتا ہے، نماز اس نے کیا پڑھنی ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا الفرق بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، یہ بندے کے درمیان، جو اللہ کا بندہ ہے اس کے درمیان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے۔ کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ تو اللہ کا بندہ ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، وہ تو کافر ہے، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گویا کہ انکار کرتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی وعید آئی ہے ترک نماز صلاۃ کی۔ جس طرح حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، جس کے ابتدائی لفظ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، بالکل یہی الفاظ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے۔ حضرت ابو الدرداء بھی فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، پہلی وصیت یہی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اگرچہ تم قتل ہو جاؤ، اگرچہ تمہیں جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور دوسری چیز ولا تترک الصلاۃ مکتوبہ متعمدا فمن ترکھا متعمدا فقد برئت منہ الذمہ، فرمایا کہ جو آدمی مکتوبہ فرض نماز قصدن جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، فرمایا اس کا وہ گویا کہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے بالکل بری ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی جماعت کے ساتھ صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے، گویا کہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اللہ کی حفاظت اس سے اڑ گئی، اب جائے جہاں جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذمہ داری اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی حفاظت اور اللہ کی نگرانی، وہ اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے نماز نہ پڑھنے کے نتیجے میں۔ نماز نہ پڑھنے کے بارے میں آپ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک روایت ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر کہ من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، کہ جو نماز کی حفاظت کرے گا قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا۔ قیامت کے دن انسان اٹھیں گے تو جناب اندھیرا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان عطا فرمائے گا جس کو اس ایمان کے بدولت اور عمل کے بدولت، جتنا اس نے عمل کیا ہے، جتنا اس نے ایمان پر استقامت دکھائی ہے، اس کے مطابق اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ روشنی نصیب فرمائے گا اس اندھیرے میں۔ اللہ، جس کا ذکر خود قرآن مجید میں بھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا اس کے لیے جو نماز پڑھتا ہے کانت لہو نورن، جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، باجماعت پڑھتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، مکمل پانچوں نمازیں پڑھتا ہے، کانت لہو نورن، یہ نمازیں اس کے لیے روشنی کا سبب بنے گی، وہ برہانن، اور اس کی نجات کے لیے دلیل بنے گی، وہ نجاتن یوم القیامہ، اور قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گی یہی نماز۔ فرمایا ومن لم یحافظ علیہا لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجات، اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا وہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارے گا، قیامت کے دن کچھ نظر اسے نہیں آئے گا۔ استغفر اللہ، کتنا خوفناک منظر ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی اپنی نجات کے لیے، اور اس کے لیے نجات ہی نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيَّ بْنِ خَلَف، بلکہ اس کا حشر
اور اس کے ساتھی وہ کون ہوں گے قیامت کے دن؟ قارون، فرعون، حامان، ابی ابن خلف، یہ لوگ اس کے ساتھی ہوں گے جو نمازی ہیں، جو اطاعت گزار ہیں، جو فرما بردار ہیں، وہ تو ہوں گے مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن جو ایمان سے محروم ہیں یا ایمان رکھتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، تو ان کا حشر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حشر سے بچائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تو یہ تقریباً اس بات پر اتفاق ہے، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں، اور یہی بات حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہی کہ صحابہ کا تقریباً اس بات پر اتفاق ہے کہ ترک صلاۃ عمدن وہ موجب کفر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ موجب کفر ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دعویٰ ہے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسی عدالت ہے کہ جسے محض اس کے دعوے کی بنیاد پر اس کے حق میں ڈگری دے دی جائے؟ ایک انسان دعویٰ دائر کرتا ہے لیکن دلیل اور گواہ اس پر پیش نہیں کرتا، جو صادق گواہ ہوں، سچے گواہ ہوں، کوئی دلیل نہیں ہے اپنے دعوے کے مطابق، نہ گواہ ہے اس کے مطابق، تو کیا وہ مقدمہ جیت جائے گا؟ بالکل نہیں، وہ خارج ہو جائے گا، اس کا مقدمہ ہی خارج ہو جائے گا۔ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہی بات فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس نماز نہیں ہے، اس کے پاس گویا کہ گواہ نہیں ہے، کلمے کی گواہی نہیں ہے، یہ نماز اس کے کلمے کی گواہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نماز پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بے نمازی نہ بنائے، ایمان میں بھی استقامت عطا فرمائے، اور پکا اور سچا نمازی بھی اللہ تعالی ہمیں باجماعت پڑھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔